نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین، 20 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ اس دن کو قرآن فتح کے نام سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ فتح کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو، اپنے دین کو اور اپنے گروہ کو عزت بخشی اور ان لوگوں کو کامیاب و کامران کیا۔ اس کی خوشی جہاں زمین والوں نے منائی، وہیں اس کی خوشیوں کی لہر آسمان میں بھی دوڑی۔ گویا اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان ظالموں اور جابروں کے سامنے اس خوبی کے ساتھ کیا کہ ہر ایک طرف خوشی ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ غزوہ کیوں ہوا؟ فتح مکہ کیوں پیش آیا یہ واقعہ؟ اس سلسلے میں چند چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، جن کو مکے والوں نے خود انہی کے ملک سے بدر کر دیا، اور 8 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع نہ نصیب ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ چنانچہ ایک حسرت تھی، آپ کے اصحاب کی خواہش تھی کہ ہم بھی خانہ کعبہ کی زیارت کریں، کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا ہے اور رب کے گھر کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ یہ بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کرائی گئی ہے اور میں اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ چنانچہ اسی کی تکمیل کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نکلتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار ہو، اس کا طواف کریں اور عمرے کی ادائیگی کریں۔ ادھر مشرکین کو ان کے نکلنے کی بھنک لگ جاتی ہے اور وہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ بدیل ابن ورقہ یہ خبر لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قریش کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ قریش آپ کو روکنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ بھی کریں، اور اس کے لیے وہ مکے سے باہر تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ حدیبیہ کے مقام پر رکیں گے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مصالحت کی بات ہوگی، لوگوں سے باتیں ہوں گی۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر رک کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ جائیں اور بات کریں۔ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنایا، اس سے پہلے مشرکین جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونا دینا چاہتے تھے، آپ کا راستہ روکنے والے تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن انہی میں سے ایک شخص، عروہ، جو بڑا دانشمند تھا، اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات کروں گا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے جو کچھ قریش چاہ رہے تھے وہ ساری باتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، لیکن بات نہیں بن سکی۔ اور ابھی یہ یہی تھا کہ قریش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دستہ بھی بھیج دیا۔ وہ سب کے سب گرفتار ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں،
لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے، اپنے عفو اور درگزر کے معاملے سے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا اور ان سب کو معاف کیا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے گا بات کرنے کے لیے۔ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، انہوں نے بات شروع کی ہے، مشرکین نے بات نہیں مانی اور حضرت عثمان کو وہیں روک لیا۔ اور ادھر یہ خبر پھیل گئی، یہ خبر، یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ان سب نے یہ بیعت کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا ہم سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قرآن نے اس بیعت کا ذکر کیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ تم سے بیعت کر رہے تھے، فانزل اللہ سکینتہ علی قلوبہم، اور اللہ رب العزت ان کے دل پر سکینت نازل کر رہا تھا۔ چنانچہ جب دین کے جانفاروں کا یہ جذبہ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اب رسول کے لیے، رسول کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، تو قرآن میں ان کی تعریف بھی کی۔ اسی اثنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس ہو گئے اور وہ خبر، یعنی ان کی شہادت ہو گئی، جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں۔ وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سال واپس جائیں گے اور اگلی سال عمرے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن رہ کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور جب آپ لوگ آئیں گے تو صرف تلوار لے کر آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار آپ لوگوں کے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، اس کے باہر نہیں نکالنا ہے۔ اور پھر ایک معاہدہ یہ ہوا کہ جو شخص اس معاہدے کے بعد مکے سے مدینہ جائے گا، مسلمانوں کے پاس جائے گا، تو مسلمان اسے مکے والوں کے حوالے کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ گیا تو مسلمان اس کو واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ معاہدہ بھی ہوا کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے اس کے عہد و پیمان میں داخل ہو سکتا ہے، چنانچہ اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وہ مشرکین کے ساتھ چاہے تو ادھر داخل ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو ادھر آ سکتا ہے۔ اور یہ معاہدہ 10 سال تک چلے گا۔ چنانچہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ جو فریق، 2 فریق ہیں، ایک اہل مکہ ہیں اور دوسرے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں فریقوں میں سے جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس میثاق کی، اس عہد کی اسی کڑی کی پیش نظر بنو خزاعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے، اور بنو بکر یہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے۔ چونکہ دونوں میں جاہلیت کے دور سے دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن اب معاہدہ ہو چکا تھا تو دونوں ایک دوسرے سے بے خطر اور مامون ہو گئے کہ ہاں اب واقعی جنگ ختم ہو جائے گی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مامون ہو جائیں گے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن بنو بکر کے کچھ لوگوں کے اندر اس قدر خباثت تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، بنو بکر کے لوگوں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر کے جاہلیت کا پرانا بدلہ چکا لیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ کے لوگ جب وطیر نامی چشمے پر تھے اور رات کی تاریکی میں بنو بکر کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا، اور اس لڑائی میں قریش نے ان کی خوب مدد کی، ہتھیاروں کے ذریعے بھی مدد کی، اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان کے لوگ بھی اس لڑائی میں شامل ہوئے۔
یہ ایک کھلی بدعہدی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور پیمان کے ساتھ عہد شکنی تھی. چنانچہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچایا، اور جب حرم پہنچے ہیں لوگ تو نوفل ابن معاویہ، یہ جو بنو بکر کا سردار تھا، جو بنو بکر کی جماعت کو لے کر گیا تھا، بنو بکر کے لوگوں نے کہا اب تو حرم آ گیا ہے، اب تو اللہ رب العزت کا واسطہ ہے تمہیں، تمہارے خداؤں کا واسطہ ہے تمہیں. تو نوفل ابن معاویہ کہتا ہے آج کوئی الہ نہیں، آج کوئی معبود نہیں، کسی معبود کا واسطہ نہیں. آج تم اپنی پرانی عداوت کا بدلہ چکا لو. تم حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا اپنا بدلہ حرم میں نہیں لے سکتے؟ چنانچہ انہوں نے ان کو شدید طریقے سے خوریز مارکے میں ان کے لوگوں کو قتل کیا. ادھر بنو خزاعہ کے لوگ اپنے ایک آزاد کردہ غلام ابو رافع اور بدیل ابن ورقہ الخزاعی کے گھروں میں جا کر پناہ لی. اور پھر سالم، عمرو ابن سالم الخزاعی، اس نے موقع پا کر فوراً مدینے کا رخ کیا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. چونکہ وہاں معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ جو فریق جس قبیلے کو چاہے اپنے عہد و پیمان میں شامل کر سکتا ہے، اور عہد و پیمان میں شامل ہونے کے لیے وہ رضا و رغبت شامل ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہیں یہ بھی معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر اس فریق کے ساتھ جو قبیلہ شامل ہوا ہے، اگر کوئی قبیلہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتا ہے تو اس فریق پر حملہ تصور کیا جائے گا. چنانچہ اس عہد شکنی، اس عہد کو توڑنا گویا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر حملہ کرنا تھا. چنانچہ عمرو بن سالم الخزاعی 40 لوگوں کی جماعت لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور یہ اشعار پڑھتا ہے: یا ربی انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ اللہ تلدا. کہ میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائے قدیم اور ان کے آباء و اجداد کے عہد کی دہائی دیتا ہوں. قد کنتم ولدا وکننا والدا. آپ جنے گئے لوگ ہیں اور ہم جننے والے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی نسل کی ایک دادی یہ بنو خزاعہ سے تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جنے گئے لوگ ہیں اور ہم جننے والے ہیں. ثم تأسلمنا فلم ننزع یدا. ہم نے اسلام قبول کیا اور کبھی دستکش نہ ہوئے. فانصر ہداک اللہ نصرا اعتذرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ خوب خوب مدد کیجئے. وَدْعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا. اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کے لیے آئیں گے. فِيهِمْ رسول اللہ قد تجردا. جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت. فی فلیق کالبحر یجری مزبدا. اور آپ کا لشکر جھاگ مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہوگا. ان قریشا اخلف الموعدا. قریش نے آپ کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی ہے. وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكِّدَ. اور جو میثاق بندھ گئی تھی اس کو انہوں نے توڑا ہے. تو اب آپ ہماری مدد کیجئے. انہوں نے ہمارے لیے گھات لگائی کدا کی وادیوں میں، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، مدد کے لیے ہم کسی کو نہیں بلائیں گے. وَزَعْمُوا أَن لَّسْتُ أَدْعُو أَحَدًا وَهُمْ أَضَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا. در حالانکہ وہ ذلیل اور قلیل لوگ ہیں. ہم بیتون بالوتیر حجدا. قبیلہ خزاعہ کے لوگ وتیر نامی چشمے پر تھے، یہاں تک کہ انہیں رکوع اور سجود کی حالت میں قتل کیا گیا، یعنی اس حالت میں قتل کیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو بن سالم الخزاعی کی بات سنی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا
کہ ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، تو کہا کہ یہ بادل کا ٹکڑا عمرو ابن سالم الخزاعی اور بنو کعب کی بشارت سے، ان کی مدد کی بشارت سے دمک اٹھا ہے، یعنی اے ابو سالم اب تیری مدد کی گئی، تیری ہم لوگ مدد کریں گے، کیونکہ یہ کھلی عہد شکنی ہے۔ چنانچہ قریش تو جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو، اس عہد کو توڑا ہے جو ہم نے صلح اور مصالحت کے وقت باندھا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ دیکھو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابو سفیان آئے گا اور وہ مدت صلح کو اور معاہدے کو بڑھانے کی بات کرے گا۔ چنانچہ قریش نے معاملے کی سنگینی کو سمجھا اور انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو روانہ کیا کہ وہ آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے مدت صلح کو بڑھانے کی۔ اسی دوران جب ادھر ابو سفیان کو بھیجنے کا معاملہ چل رہا تھا اور ادھر عمرو ابن سالم الخزاعی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ظلم اور اپنے مظلومیت کی داستان سنا رہے تھے، بدیل ابن ورقہ بھی خزاعہ کے قبیلے کی ایک جماعت لے کر پہنچ گیا اور اس نے بھی وہی باتیں کہی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم کو برے طریقے سے مارا ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ تیاری کیجئے، سامان تیار رکھیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر ابو سفیان عسفان کے مقام پر پہنچتا ہے تو بدیل ابن ورقہ جو مدینے سے مکے کی طرف جا رہا تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں اسی وادی سے آ رہا ہوں، ادھر وادیوں میں اپنے لوگوں کو لے کر ٹہلنے نکلا تھا۔ کہا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے؟ تو اس نے مصلحت کا تقاضا سمجھا اور کہا کہ نہیں، لیکن یہ بہت دراندیش شخص تھا ابو سفیان، حد درجہ احتیاط کرنے والا، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا۔ چنانچہ اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ مدینے گیا ہوگا تو اپنے اونٹ کو ضرور گٹھلیوں کا چارہ کھلایا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس جگہ آتا ہے جہاں اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تھا اور مینگنیاں توڑتا ہے تو واقعی گٹھلیاں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ کہتا ہے یہ یثرب والوں کا چارہ ہے، ایسا چارہ پھر مدینے والے کھلاتے، اور مجھے امید ہے کہ بدیل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہے۔ پھر یہ مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اپنی بیٹی یعنی ہم مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت ام المومنین کے ہاں آتا ہے، اپنی بیٹی کے ہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی میں آیا ہوں اس نسبت سے کہ تم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میری سفارش کرو۔ چنانچہ بستر پر بیٹھنا چاہتا ہے تو ام المومنین اپنے بستر کو سمیٹ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے میری بیٹی کیا تو نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا، یعنی میں اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ایک مشرک اور ناپاک شخص ہیں اور یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ چنانچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اپنی بیٹی جو مجھے اس قدر دور کر رہی ہے اپنے سے، تو کہتا ہے میری بیٹی لگتا ہے تجھے میرے بعد شر پہنچ گیا ہے، اور پھر وہ وہاں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور معاہدے اور صلح کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کہتے واللہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب ذرا سفارش کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے امید رکھی، سفارش کی، میں تم لوگوں کی سفارش کروں گا،
اگر تم لوگوں کے خلاف مجھے کچھ نہ ملے، ایک لکڑی مل جائے تو اس لکڑی کو لے کر میں جہاد کروں گا۔ چنانچہ پھر وہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ علی، تمہارا سب سے قریبی نسبی رشتہ ہے میرا، چنانچہ میری سفارش کرو۔ حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ جس بات کا رسول اللہ نے عزم کر لیا ہے، اب میں اس بارے میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، وہیں حضرت حسن ہیں جو ابھی گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، یعنی بہت چھوٹے بچے ہیں۔ تو پھر وہ ادھر مڑتا ہے، کہتا ہے فاطمہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ پناہ دینے کا اعلان کر کے سارے عرب کا سردار بن جائے۔ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ میرا بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ وہ کسی کو پناہ دینے کا اعلان کرے۔ پناہ دینے کا اعلان صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ ناکامی و نامرادی میرے ہاتھ آ رہی ہے تو اس کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی، اور اس نے حضرت علی سے کہا ابو الحسن کوئی راستہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں ناکام و نامراد تمہارے پاس آیا ہوں ویسے ہی ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ جاؤں، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے حل نکل سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان امان طلب کرو اور اپنی بستی میں واپس چلے جاؤ۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ کیا اس امان کا کچھ فائدہ ہوگا، کارآمد ہوگی میرے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کارآمد ہوگی، لیکن اب صرف اور صرف یہی ایک صورت ہے۔ چنانچہ اس نے مسجد کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان امان طلب کرتا ہوں، اور اپنی بستی کو واپس گیا۔ ادھر قریش جو اس کے منتظر تھے کہ کوئی جواب لے کر آئے، جب پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا، کیا حال ہے ابو سفیان؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ حال اچھا نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ابو بکر کے پاس گیا، ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس، اس میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ میں عمر کے پاس گیا اور سب سے بڑھ کر اپنا کٹر دشمن اسے پایا۔ پھر میں علی کے پاس آیا، اس کو اپنے معاملے میں کچھ نرم پایا، چنانچہ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس رائے پر عمل کیا اور مکے واپس چلا آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا رائے تھی؟ جب اصرار کیا تو کہا کہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان طلب کروں اور اپنی بستی کو واپس چلا جاؤں۔ کہا کہ کیا محمد نے اس کو نافذ کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں نافذ کیا۔ تو کہا کہ حضرت علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 دن پہلے جب عمرو بن سالم ابھی معاہدے کی شکنی کی خبر لے کر نہیں آیا تھا، اس سے 3 دن پہلے ہی حضرت عائشہ کو مطلع کر دیا تھا کہ ساز و سامان تیار رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میری بیٹی عائشہ تیاری کر رہی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیسی تیاری ہے؟ تو کہتی ہیں کہ واللہ مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ تو بنو اسفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور آپ کا رخ کدھر ہے؟ وہ کہتی ہیں واللہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر 3 دنوں کے بعد جب عمرو بن سالم الخزاعی آتے ہیں اور وہ ترانہ پڑھتے ہیں، وہ نظم میں اپنے روداد اور اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرتے ہیں، تب لوگ جانتے ہیں کہ لگتا ہے قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اور پھر ابو سفیان کا آنا اس عہد شکنی پر یقینی خبر ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رازداری کے ساتھ غزوے کی تیاری کرتے ہیں، بڑی پوشیدگی کے عالم میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت قریش تک خبروں اور جاسوسوں کو پہنچنے سے روک دے اور ان کو پکڑ لے۔ اسی درمیان ایک صحابی رسول ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کچھ لوگ، ان کے خاندان کے لوگ مکے میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قریش کے نام میں خط لکھا اور اس کو ایک عورت کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میرا پیغام قریش تک پہنچا دینا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھی
کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی. اس خبر میں اس خط میں مشرکین مکہ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں غزوے کی. چنانچہ حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت ملصد الغنوی کو ان کو کہا کہ آپ روضہ خاک پر جائیے، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس سے خط ہوگا، اس خط کو لے کر فوراً آئیے. چنانچہ جب لوگ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک ہودج نشین عورت بیٹھی تھی. کہا کہ نیچے اترو اور کہا کہ خط لاؤ. کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اس کے ہودج کے لوگوں نے تلاشی لی، کوئی خط نہیں ملا. کہا کہ نہ تو اللہ کے رسول جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہم جھوٹے ہیں، لہذا عزت کے ساتھ وہ خط لوٹا دو ورنہ اب تمہاری بے عزتی شروع ہوگی، تمہیں ننگا کر دیا جائے گا. چنانچہ اس ڈر سے اس نے حضرت علی سے اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے چہرے کو پھیرو. حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے اپنے چہرے کو پھیرا تو اس نے اپنی بال کی چوٹی سے خط کو نکال کر دیا. اس میں لکھا تھا بدیل ابن یعنی حاطب ابن ابی بلتعہ کی جانب سے قریش کو یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی تیاری کر رہے ہیں. چنانچہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو دیکھا ہے تو کہا حاطب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا واللہ اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلدی مت کیجیے، میں نے کوئی ایسی تیسی بات نہیں کی ہے. بہت سارے لوگ جن کے اہل و عیال مدینے میں ہیں مسلمان ہیں اور وہ خود مکے میں ہیں اور ان کے آس پاس کے قبائل بھی ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے. میرے بھی خاندان کے لوگ ہیں لیکن ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں نے ایک احسان کرنے کی غرض سے کہ اس احسان کے بدلے وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے میں نے یہ خط بھیجا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مارتا ہوں، اس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر ٹھہرو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے بدر والوں کے سلسلے میں، یہ بدری صحابی جنگ بدر میں شریک رہے ہیں، یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے تو تم جلدی مت کرو. چنانچہ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ چھوٹا لشکر بطن اغم کی جانب ابو قتادہ کی سرداری میں روانہ کرتے ہیں. یہ بھی کمال اخفا تھا، رازداری کی بات تھی کہ لوگ سمجھیں، سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ کا ارادہ بطن اغم کی طرف کا ہے اور یہی بات لوگوں کے درمیان پھیلے بھی. یہ سب جنگی مصلحتیں ہیں، جنگی مصلحت کی پیش نظر رخ انسان اپنا بدل سکتا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کو بھیجا، لیکن جب وہ لشکر اپنی منزل پر پہنچا ہے اور ادھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. چنانچہ وہ آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. سن 10 ہجری کو رمضان مبارک کے مہینے میں، سن 8 ہجری کو 10 رمضان مبارک، رمضان کی 10ویں تاریخ کو یہ اسلامی لشکر مکے کی راہ میں روانہ ہوتا ہے اور عصفان سے ہوتا ہوا جحفہ پہنچتا ہے. اور وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میرے چچا عباس جو اسلام قبول کر کے اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جحفہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل جاتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ سے ابوا جاتے ہیں، وہاں آپ کو اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن امیہ اور چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث سے ملاقات ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں تو اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی وہاں موجود ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بدبخت ثابت ہوں؟ چنانچہ عبداللہ ابن امیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سکھا دیا تھا کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا تو وہی بات کہنا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کی تھی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے اور غلطی پر ہم ہی تھے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہیں گے
کہ وہ عمدہ سے عمدہ جواب دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ عبداللہ ابن امیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری عمر کی قسم، جب میں نے جھنڈا اس لیے اٹھایا تھا کہ لات کے شہسوار، عزا کے شہسوار، منات کے شہسوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسواروں پر غالب آ جائیں، تو میری مثال اس مسافر کی سی تھی جو رات بھر سفر کرتا تھا حیراں و سرگرداں ہو کر۔ لیکن جب میں نے اس دین کو اپنایا جو ہدایت کا دین ہے، جو کامیابی کا دین ہے، اور مجھے ہدایت ایسے شخص سے دی گئی، میرے نفس نے مجھے ہدایت نہیں دی بلکہ ایک ہادی نے مجھے ہدایت دی، اور ایک ایسے ہادی نے مجھے ہدایت دی جس کو میں نے ہمیشہ دھتکارا تھا، تو میں نے اپنے اندر سکون محسوس کیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ واقعی تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ لشکر مر الظہران کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ یہ ایک وادی ہے جو مکے سے بہت قریب ہے، اور وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں اور سب کو حکم دیتے ہیں کہ ہر شخص الگ الگ آگ جلائے۔ 10,000 لوگ ہیں، چنانچہ 10,000 چولہے جلائے گئے۔ ادھر جب لشکر نے مہر الزہران میں پڑاؤ ڈال لیا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر نکلتے ہیں، لشکر کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ کوئی لکڑہارا مل جائے، کوئی مزدور مل جائے جس سے میں مکے والوں تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ ایک ایسا لشکر تمہارے سامنے ہے جس کی تم تاب نہیں لا سکو گے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسول سے امان طلب کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ دونوں شخص ایک بدیل ابن ورقہ تھے اور دوسرا ابو سفیان۔ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی آگ دیکھی ہے جس کی تاب کوئی نہیں لا سکتا۔ ادھر بدیل ابن ورقہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ آگ بنو خزاعہ کے لوگوں کی ہے جنہیں جنگ نے چھیل کر رکھ دیا ہے۔ کہا بنو خزاعہ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ کسی اور کا لشکر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں ابو الحنظلہ، اس کا لقب تھا ابو الحنظلہ ابو سفیان کا، تو فوراً آواز پہچان جاتے ہیں، اور ادھر ابو سفیان بھی ان کی آواز پہچان جاتا ہے۔ کہتا ہے ابو الفضل کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لشکر اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کیا چاہ رہا ہے؟ کہا کہ اگر تمہیں لوگ پا جائیں تو تمہاری گردن مار دیں، لہذا تم میرے ساتھ بیٹھو میری سواری پر، میں تمہارے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ اس کو پیچھے بیٹھا کر اپنی سواری پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر گروپ کے پاس سے، ہر قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جا رہے ہیں، ان کو جانے دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوتا ہے، فوراً ابو سفیان کو پہچان جاتے ہیں اور کود کر آ کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ، بغیر عہد و پیمان کے، بغیر کسی جنگ کے اللہ رب العزت نے تمہارے ہمارے حوالے کر دیا۔ حضرت عباس سنتے تو فوراً خطرہ محسوس کر لیتے ہیں اور اپنے خچر کو ایڑ دے کر تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور ابو سفیان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر بھی تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، بار بار اصرار کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو عمر، اگر یہ بنی عدی ابن کعب کا شخص ہوتا تو تم اس کے بارے میں یہ بات نہ کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصے سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سن لو عباس، تمہارا ایمان لانا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگر وہ ایمان لاتے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایمان لانا
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عباس سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح لے آنا۔ صبح ہوتی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم نے ابھی بھی یہ نہیں سمجھا؟ کیا تم نے ابھی بھی اپنے الہ کو نہیں پہچانا؟ کیا تم نے ابھی بھی یہ بات نہیں جانی کہ اللہ رب العزت تمہارا مالک ہے؟ کہتے ہاں بخدا جان گیا، کیونکہ اگر کوئی دوسرا الہ بھی ہوتا تو میری مدد کے لیے ضرور آتا، لیکن میں جان گیا کہ الہ وہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے یہ بات جان لی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور سچا رسول ہوں؟ کیا تمہیں ابھی یہ بات سمجھ میں آئی؟ کہتا ہے کہ ابھی کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں گردن مارے جانے سے پہلے یہ بات قبول کر لو کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ قبول کرتا ہے، اور اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلنے کی تیاری میں ہیں مکے کی طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ ابو سفیان کو لے جا کر پہاڑ کے کنارے کھڑے رہو تاکہ وہ خدائی لشکر کو دیکھے، اللہ رب العزت کے لشکر کو دیکھے۔ چنانچہ حضرت عباس ایسا ہی کرتے ہیں، اور جب کوئی قبیلہ گزرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس بطور مثال کہتے ہیں بنو سلیم کے لوگ ہیں۔ کہتا ہے بنو سلیم سے مجھے کیا واسطہ؟ پھر کوئی لشکر گزرتا ہے تو حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ قبیلے مزینہ کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں ان سے مجھے کیا واسطہ؟ پھر کوئی لشکر گزرتا ہے تو کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں فلاں بنی فلاں ہیں۔ کہتا ہے ان سے مجھے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر یکایک وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا لشکر، ایک بڑا جتھا جو لوہے کی زنجیروں کی مانند ہے، جو لوہے کی سلاخوں کے مانند ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر جا رہا ہے، تو کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جلب میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے واللہ اللہ رب العزت نے تیرے بھتیجے کو کیا زبردست بادشاہت عطا کی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ کہتا ہاں اب تو نبوت ہی کہنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص مکے کا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جس نے اپنے اوپر اپنے دروازے بند کر لیے اسے امان ہے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طویٰ میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر لشکر کی ترتیب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب اس طرح دیتے ہیں کہ اپنے داہنے پہلو پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ مکے کے نچلے حصے سے داخل ہوں گے، اور جو کوئی آئے گا قریش کا جو شخص بھی آئے گا اس کو کچل ڈالیے گا، آپ کی راہ میں جو بھی روڑا اٹکانے کی کوشش کرے گا، اور آپ صفا پر آ کر ملیے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد جو ان کے بائیں پہلو میں ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ مکے کے اوپری حصے سے داخل ہوئیے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مقداد کی جگہ حضرت زبیر ابن العوام تھے، اور آپ کہاں ملیں گے؟ مقام ہجوم میں۔ اور پھر اسی طریقے سے ابو عبیدہ جو پیدل چلنے والے لشکر کو لے کر چل رہے تھے ان سے کہا کہ آپ جو ہے مکے میں میرے آگے اتریں گے۔ اب یہ مرحلہ چل ہی رہا تھا کہ ابو سفیان کا گزر ہوا، اور ایک صحابی جو انصار کا جھنڈا لیے ہوئے تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو دیکھ کر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج خورزی کا دن ہے اور آج کعبے کی حرمت کو حلال کیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان موجود ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندیشہ ہے کہ سعد کہیں قریش کے ساتھ زبردست ٹکراؤ نہ کر دے اور ان کے خاتمے کے در پہ نہ ہو جائے. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کذب سعد، سعد نے جھوٹ بولا ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج رحم دلی کا دن ہے. الیوم یعظم فیہ اللہ فیہ الکعبہ، آج کے دن اللہ رب العزت کعبے کی عظمت کو بحال کرے گا. ویوم فیہ یکسى الکعبہ، اور کعبے کو آج غلاف پہنایا جائے گا. پھر وہ تینوں لشکر اپنی مقرر کردہ منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں اور مقام خندمہ میں پہنچتے ہیں. قریش نے جب حضرت عباس نے مکے پہنچ کر ابو سفیان سے یہ کہا کہ تم تیزی کے ساتھ مکے والوں کے پاس جاؤ اور یہ اعلان کرو کہ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان ہے. تو اس نے یہ اعلان کیا. اس کی بیوی ہند بنت عتبہ وہیں موجود تھی اور اس نے کہا کہ اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت سنو، یہ تمہارے لیے بری خبر لے کر آیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس عورت کے بہکاوے میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو. چنانچہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان. لوگوں نے کہا تمہارا گھر کہاں اتنا بڑا ہے کہ اس کو امان دو گے؟ کہا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو امان، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان. مشرکین ادھر ادھر بھاگتے ہیں لیکن چند اوباش قسم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جن میں اکرمہ ابن ابی جہل ہے، ابو جہل کا بیٹا، صفوان ابن امیہ ہے اور سہل ابن عمرو ہے. یہ تینوں مقام خندمہ میں جمع ہوتے ہیں جہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے والے تھے. اور جب پہنچتے ہیں تو زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہیں ان کے 12 لوگ مارے جاتے ہیں اور پورے مشرکین کی جماعت منتشر ہو جاتی ہے. اس جنگ میں جو مقام خندمہ پر چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، ایک شخص حماس ابن قیس جو مسلمانوں کے خلاف بنو بکر کے لیے ہتھیار بناتا تھا اور خود ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا، وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ آج میں تمہارے لیے چند مسلمانوں کو تو ضرور غلام بناؤں گا. چنانچہ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ دروازے کو بند کر دو، دروازے کو بند کر دو ورنہ آج مسلمانوں کی تاب میں کوئی نہیں آنے والا. تو اس کی بیوی کہتی تم بہت پھینکتے تھے، کہتے تھے کہ میں ضرور بھی ضرور چند لوگوں کو، چند مسلمانوں کو تمہارا غلام بنا ہوا، کہاں گئی وہ تمہاری بات؟ تو اس نے یہ شعر پڑھا انکی لو شہدتی یوم الخندمہ، اگر تم خندمہ کے وقت موجود ہوتی، واستقبلنا بالسیوف المسلمہ، جب سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا جا رہا تھا، ضربا فلا يسمع الا غمغما، وہ ایسی ضرب تھی جو صرف شور کر رہی تھی، لہم نحیت خلفنا وہمہما، اور ہر طرف صرف اور صرف شور و غوغا برپا تھا. یقطعن کل ساعد وجمجما، وہ ہر ہاتھ کو، ہر کلائی کو کاٹ رہی تھی اور کھوپڑیوں کو کاٹ رہی تھی. تو اگر تم اس وقت موجود ہوتی لم تنطقی فی اللوم ادنا کلمہ، تو آج ملامت کا ذرہ برابر بھی کلمہ نہ کہتی. تو حضرت خالد ابن ولید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو کھدیڑتے ہوئے پہنچتے ہیں. مقام صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. ادھر حضرت زبیر ابن العوام مقام ہجوم پر مسجد الفتح کے پاس اسلامی جھنڈا گاڑتے ہیں اور وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبہ نصب کرتے ہیں. اور پھر ابو عبیدہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف پہنچتے ہیں، مسجد مکے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں یہ تینوں لشکر جمع ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں. جب سب لوگوں نے امان طلب کر لی، کچھ لوگ تو اپنے گھر میں گھس گئے، کچھ لوگ تو مسجد حرام میں داخل ہو گئے، کچھ ابو سفیان کے گھر چلے گئے، تو جب سب نے دیکھا کہ اب معاملہ بہت خطرناک ہے تو سب نے امان طلب کی. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو دیکھتے ارد گرد 360 بت ہیں. ایک ایک بت کو آپ گراتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی ہے.
جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا ہے اور باطل نہ پھر سے پیدا ہوگا اور نہ ہی باطل دوبارہ آئے گا، بلکہ حق کا بول بالا ہوگا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی کے ارد گرد جو بت تھے 360 بت، آپ ان سے خانہ کعبہ کو پاک کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن طلحہ کو بلاتے ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی تھی۔ حضرت علی ان سے کنجی لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے کی دیوار پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں فال کے تیر ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہلاکت ہو مشرکین کے لیے، ان نبیوں نے کبھی فال گیری کے تیر استعمال نہیں کیے۔ پھر آپ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک لکڑی کی بڑی سی کبوتری بنی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی توڑ ڈالتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اندر اسامہ ابن زید ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد قریش سے خطاب کرتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ اعزاز تمہیں حاصل تھا، حاجیوں کو پانی پلانا اور جو اعزاز، خانہ کعبہ کی تولیت، تو صرف 2 اعزاز باقی ہیں، باقی سب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور دوسرا کلید برداری کا۔ باقی جو بھی اعزازات تھے سب میرے قدموں کے نیچے دفن۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کسی کا انجانے میں قتل ہو جاتا ہے شبہ عمد کی صورت میں، یعنی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، ایسی چیز سے قتل کیا جس سے قتل ناممکن ہی نہیں ہے، تو کہا کہ اس کی دیت 100 اونٹ ہے، اس میں نہ کمی کی جائے گی نہ بیشی کی جائے گی۔ جو بھی خون جاہلیت میں ہوئے وہ سب میرے قدموں کے نیچے دفن کیے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہ اے لوگوں جان لو یہ بات کہ اللہ رب العزت نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ذات اور برادریوں میں بانٹا ہے، تو ذات اور برادریاں فخر کی علامت نہیں ہیں، ذات اور برادریاں شہرت کی علامت نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اس کی بنا پر فخر کرنا، اس کی بنا پر اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنا، یہ سب آج کے بعد ختم کیا جا رہا ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر برتری حاصل ہوگی، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہی بڑا مانا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کے بارے میں خبردار ہے، بہت باریک بینی سے خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قریش کے لوگ کہتے ہیں آپ کریم ہیں، شریف آدمی ہیں، معزز آدمی ہیں، ابن کریم ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی سرزنش نہیں ہوگی، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، تم سب آزاد ہو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ ادھر حارث، عتاب اور ابو سفیان یہ تینوں بیٹھے ہیں۔ حارث عتاب سے کہتا ہے کہ واللہ اگر یہ سچ ہوا تو میں اس بات کو مان لوں گا۔ عتاب کہتا ہے کہ اچھا ہوا میرے والد اسید کو اللہ رب العزت نے موت دے دی، ورنہ یہ ناگوار بات وہ نہ سنتا۔ سفیان کہتے ہیں ابو سفیان کہ میں کچھ نہیں بولوں گا ورنہ یہ کنکڑیاں بھی میرے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں نے وہ باتیں جو تم کر رہے تھے سب جان لی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم یقیناً گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ
ہمارے علاوہ وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو آپ کو جا کے بتاتا. چنانچہ ہمیں یقین ہو گیا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رقت سے آنسو گر رہے ہیں زاروں قطار اور اذان دے رہے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو پاک کیا اور اس پر اذان دی اور اس میں نماز پڑھی تو پھر چند مجرمین جو بڑے بڑے مجرم تھے, جنہوں نے ہر موڑ پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی, تکلیف دی, ان کے خون کو رائیگاں قرار دیا. 9 لوگ تھے. عبد العزہ ابن قتل قتل کیا گیا. عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ایک صحابی نے اس کی امان دے دی. اکرمہ اس کو بھی ایک صحابی نے امان دے دی. حارث ابن نفیل اس کو ایک صحابی نے قتل کیا. قیس ابن سبابہ اس کو بھی قتل کیا گیا. شبار ابن اسود یہ مسلمان ہو گیا, بعد میں بھاگ گیا تھا لیکن پھر واپس ہوا اور مسلمان ہو گیا. ابن قتل کی 2 لونڈیوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا, جس میں سے ایک کو امان دے دی گئی, جس کا نام غالباً سارا بتایا جاتا ہے, اور یہ وہی ہے جس کو حضرت حاتب نے خط دے کر بھیجا تھا, اور ایک کو قتل کیا گیا. چنانچہ اس طریقے سے 4 لوگ جن کے بارے میں یہ 9 لوگ تھے لیکن 4 کو قتل کیا گیا, اور عبد العزہ ابن قتل کو خانہ کعبہ کے پردے میں چھپا تھا, اس کو ایک صحابی نے قتل کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پائیے ان کو قتل کیجیے, اگرچہ یہ خانہ کعبہ کے پردے میں ہے, ان کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے بڑی اذیت, بڑی تکلیف, بڑا ظلم مسلمانوں کو دیا ہے, بڑی ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کی ہے. پھر اس کے بعد ایک شخص صفوان ابن امیہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کی نیت سے آتا ہے, قریب ہوتا ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیت کو فوراً بتا دیتے ہیں, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. فضالہ ابن عمیر اس کو عمیر ابن وہب نے امان دے دی تھی. اس نے جب دیکھا کہ جنگ ہم ہار گئے ہیں تو بھاگ گیا. جب مسلمان کو دیکھا کہ مسلمان اب وہ قوم, وہ قوت بن گئے ہیں جن کی کوئی تاب نہیں لا سکتا, تو یہ بھاگ کر پناہ لی, اور پھر حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر آئے واپس, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان طلب کی. پھر دوسرے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے خطبہ دیا کہ الحمدللہ الذی وحدہ, اللہ رب العزت کی تعریف ہے جو تنہا ہے, اکیلا ہے. پھر کہا وانجز وعدہ, اپنے وعدے کو پورا کیا, ونصر عبدہ, اپنے بندے کی مدد کی, وہزم الاحزاب وحدہ, اور اس پورے جتھے کو تنے تنہا شکست دی. کہا کہ جس دن اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی دن مکے کو حرمت والا شہر قرار دے دیا, اور اللہ کے حرمت کے سبب یہ گھر قیامت تک, یہ شہر قیامت تک محترم رہے گا. لہذا کوئی شخص نہ تو اس میں کسی کا خون بہائے اور نہ ہی اس شہر کا یعنی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کے درختوں کو اکھاڑے. اور کوئی اگر اس بنا پر خون بہاتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہایا ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, تو وہ ایک خاص ساعت تھی, اور وہ خاص تھی اللہ کے رسول کے لیے, وہ بھی کچھ وقت کے لیے. اس کے بعد اب خانہ کعبہ کی حرمت پلٹ آئی ہے, لہذا اب آج کے بعد نہ تو کوئی کسی کو قتل کرے گا اور نہ ہی کسی درخت کو کاٹا جائے گا. لیکن بہت سارے خوشبو کے درخت ہیں جن کے بارے میں حدیث میں اجازت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس قیام کیا. جب قیام کر رہے تھے تو انصار کو ایک اندیشہ لاحق ہوا. انصار نے یہ بات جان لی کہ وہ شہر جو آپ کی پیدائش کی جگہ ہے, وہ شہر جہاں آپ کے لوگ تھے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہ جائیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چیمہ گوئیاں سنتے ہیں تو فوراً اندیشے کو پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب زندگی اور موت دونوں تمہارے ساتھ, یعنی اب موت بھی وہیں آئے گی مدینے میں. پھر 19 دن کے بعد وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. اس دوران 19 دن کے قیام کے دوران آپ نے مختلف لوگوں سے بیعت لی. اس میں ہند ابن عتبہ بنت عتبہ کی بیٹی جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی آتی ہے. اس میں وہ بھی ہوتا ہے جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا, وحشی بن حرب. اور
ہند بنت عتبہ نے تو آپ کے چچا کا مفلا کیا تھا، کلیجہ کھایا تھا۔ آتے ہیں دونوں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اب مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی بار بار مجھے یاد آتی ہے اور میں برداشت نہیں کر پاتا۔ محترم حاضرین، فتح مکہ سے چند اسباق مختصراً بیان کروں گا۔ پہلا سبق کہ ایک مومن اس کا توکل ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے، کبھی بھی وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج اس کو ستایا جا رہا ہے تو کل کا دن اس کی کامیابی کی ضمانت لے کر آئے گا۔ دوسرا بڑا سبق وہ یہ کہ ظلم اور زیادتی جب ہو رہی ہو، آزمائشیں اپنے عروج پر ہوں، تو ہر ایک ثابت قدمی دکھائے، ڈٹ جائے، کیونکہ ڈٹنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ صحابہ کرام ڈٹ گئے تھے، غزوہ بدر میں مدد آئی، اور اسی ڈٹنے کے نتیجے میں مکہ فتح ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی عہد شکنی نہ کی جائے، اور اس غزوے سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ کبھی بھی عہد شکنی نہ کی جائے، کبھی بھی کسی سے کیے ہوئے میثاق کو نہ توڑا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو کس طریقے سے نبھایا؟ جب میثاق لکھی جا رہی تھی، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اسی وقت ایک صحابی ابو جندل جو کفار کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ان کے باپ سہیل وہیں موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں معاہدہ لکھا جا چکا ہے وہ، لہذا اب تم اس معاہدے کی روح سے ابو جندل کو نہیں لے جا سکتے۔ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر سے اب ابو جندل کو کفار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاہدے کی پاسداری ہوگی، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا، معاہدے کا پاس کیا جائے گا، اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور پھر ابو جندل کو کفار کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن ابو جندل جان چھوڑا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور مدینے کے قریب ایک جگہ میں قیام کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کی آمد، مکے سے جو بھی بھاگتا ہے وہیں آ کر قیام کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت وہاں بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ملا کہ جب کبھی مسلمان غالب آ جائیں تو انتقام لینے کو اختیار ہے، لیکن اگر وہ عفو و درگزر کا ثبوت دے تو یہ ان کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، جن لوگوں نے آپ کے خاندان کے مختلف لوگوں کو شہید کیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا، مختلف ظلم و ستم ڈھائے، آپ کے اصحاب کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں مکہ تو سب کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تم سب معاف ہو کیے جاتے ہو۔ محترم حاضرین، آج بھی معرکہ حق و باطل برپا ہے، آج بھی مسلمانوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج بھی فلسطین کے نہتھے بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے، آج بھی غزہ کے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ان کے ایمان میں لغزش آ جائے؟ وہ ڈٹے ہوئے لوگ ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے دین کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ منتظر ہیں کہ جب بھی موقع ملے گا قربان کر دیں گے۔ یہ استقامت، یہ عزیمت، یہ ثابت قدمی، یہی ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ دین کے معاملے میں ڈٹ جانا، لاکھ دشمن حملہ کرے، آپ کو آپ کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرے، آپ کو آپ کے ملک سے نکالنے کی کوشش کرے، لیکن ایمان میں لغزش نہ آئے، ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں بلکہ ثابت قدم ہوں، یہی اس غزوے کا بھی بہت بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیے کہ ثابت قدمی کے نتیجے میں 7 سال 8 سال تک مسلمان مکے سے بے دخل رہے اور پھر فاتحانہ داخل ہوئے۔ تو صبر، مجاہدہ، انتھک کوشش اور پھر استقامت،
یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو فتح مکہ کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔